نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، جب سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہوئی ہے، اس وقت سے ہر گلی محلے کے اندر وہابی، دیوبندی، بریلوی ایک ہی اسٹیج پر کھڑے ہو کر عظمت صحابہ کے نغمے گنگنا رہے ہیں۔ آئیے آج میں بھی آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، شان صحابہ، بلندی صحابہ اور کون صحابہ جن کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے۔ اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے کائنات والو، اگر تم نے ایمان لانا ہے تو میرے صحابہ جیسا لے کر کے آنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ مومن نہیں تھے، مگر اللہ کہتا ہے کہ اے کائنات والو، اگر تم نے بھی ایمان لانا ہے تو میرے نبی کے یاروں جیسا لے کر آنا پڑے گا۔ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو میرے نبی کے صحابہ جیسا لانا پڑے گا۔ تم کو میرے صحابہ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ جیسی نمازیں میرے صحابہ کی ویسی نمازیں تمہاری، جیسے روزے میرے صحابہ کے ویسے روزے تمہارے، جیسا حج میرے صحابہ کا ویسا حج تمہارا، جیسا طریقہ میرے صحابہ کا ویسا طریقہ اگر تمہارا ہوگا تو پھر تمہارے عمل قابل قبول ہوگے۔ آئیے حضرات، صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں ہے۔ صحابہ کا انتخاب کیا تو پروردگار نے کیا۔ اللہ نے پہلے میرے نبی علیہ السلام کا انتخاب کیا، پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کا انتخاب کیا۔ ان اللہ نظر فی قلوب عبادی، کائنات کے رب نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کیا تو دنیا کے سارے دلوں کو پرکھا، دنیا کے سارے دلوں کا ٹیسٹ کیا۔ فواجد قلب محمد خیر قلوب عبادی، کائنات کے رب کو ایک دل پسند آ گیا، میرے نبی کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لگتے جگر کا دل پسند آ گیا۔ کائنات کے رب نے میرے نبی کا انتخاب کر لیا۔ میرے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد ثم نظر فی قلوب عبادی، پھر کائنات کے رب نے ساری دنیا کے دلوں کو پرکھا، پھر کائنات کے رب نے ساری دنیا کے دلوں کا امتحان لیا۔ فواجد قلبی اصحابی خیر قلوب العبادی، پھر کائنات کے رب نے ساری دنیا میں سے اگر دل پسند کیے تو میرے نبی کے یاروں کے دل پسند کیے، میرے نبی کے صحابہ کے دل پسند کیے۔ کائنات کے رب نے ایک ایک ہیرا خود چن کر کے میرے نبی کو عطا کیا۔ یہ خود ہی دیکھیے نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، کائنات کے پروردگار کو جس کا دل پسند آتا گیا، میرے رب نے اس کو میرے نبی کا صحابی بنا دیا۔ مگر وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ مومن نہیں تھے، صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ رب کعبہ کی قسم،
پاکستان کی سرزمین پر نہ عمر فاروق لوارث ہے، پاکستان کی سرزمین پر نہ صدیق اکبر لوارث ہے، پاکستان کی سرزمین پر نہ عثمان لوارث ہے، پاکستان کی سرزمین پر نہ علی لوارث ہے، پاکستان کی سرزمین پر نہ امیر معاویہ لوارث ہے۔ حضرات ذی وقار، آج کچھ مفادات پرست شیطانی ذہنیت کے مالک شہادت حسین اور واقعہ کربلا کی آڑ میں حقائق کو تعصب کے پردوں کے پیچھے چھپا کر اور تاریخ کے بڑے بڑے جھوٹ بول کر صحابہ پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، اور اولئک حزب اللہ کے شرف عظیم کو حاصل کرنے والے لوگوں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ عزیزان محفل، باطل ہزاروں جتن کر لے، کروڑوں پروپوگنڈے کر لے، لیکن قرآن کے اس اعلان کے بعد جاء الحق و زاہق الباطل کے اعلان کے بعد میں ڈھنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کروں گا کہ جن سے میرے رب نے جنتوں کا وعدہ کیا تھا، جنہیں میرے رب نے اپنے دین کی آبیاری کے لیے چنا تھا، ان کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے والے، ان کی عزتوں پر کیچڑ اچھالنے والا ہر باطل شخص، ہر باطل گروہ، ہر باطل فرقہ نیست و نابود ہو جائے گا، کہیے انشاءاللہ۔ لیکن صحابہ اکرام کی عزت، صحابہ اکرام کا مقام، صحابہ اکرام کی رفعت نہ کوئی کم کر سکا تھا، نہ کوئی کم کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی کم کر سکتا ہے۔ بقول شاعر، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک و روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک و روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر و عمر ہے سمع و بصر، عثمان و علی ہے قلب و جگر، ابو بکر و عمر ہے سمع و بصر، عثمان و علی ہے قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، پھر کیوں نہ پیار ہو ان چاروں سے، ہوتے ہو کیوں تم خفا، پوچھو تو ذرا ان نادانوں سے، ارے ہوتے ہو تم کیوں خفا، پوچھو تو ذرا ان نادانوں سے۔ تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ حضرات ذی وقار، میں 5 منٹ کے اندر آپ کے سامنے قرآن مجید کے 30 پاروں سے تعریف صحابہ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے نا، قرآن مجید کا پہلا پارہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا، جن کے ایمان کو تو نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ، یہ امت واسطہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا تیسرا پارہ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ۔ اے اللہ، یہ صابر اور صادق کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا چوتھا پارہ، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ اے اللہ، یہ بہترین لوگ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 5واں پارہ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ، یہ سبیل مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 6واں پارہ، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ اے اللہ، جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 7واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ اے اللہ، تیرا ذکر سن کے جن کی آنکھیں بہہ پڑتی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 8واں پارہ، اولئک اصحاب الجنہ۔ اے اللہ، یہ جنتی کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 9واں پارہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اے اللہ، تیرا ذکر سن کے جن کے دل دہل جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اے اللہ، حق والے مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون۔ اے اللہ، سب کا لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرت۔ اے اللہ، استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 13واں پارہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اے اللہ،
اے اللہ تیرے دین کی طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 15واں پارہ، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اے اللہ تیرے نغمے گنگنانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 16واں پارہ، لہم جنات الفردوس نزلا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 17واں پارہ، والذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اے اللہ تیرے دین کی خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، اے اللہ فلاح پا جانے والے کون ہیں؟ یہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 19واں پارہ، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 21واں پارہ، الف لام میم غلبت الروم، اے اللہ جو رومیوں پر غالب آ گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 22واں پارہ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ یہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 23واں پارہ، سلام قول من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو سلام کرتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ تیری دین کی خاطر جو ڈٹ گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 25واں پارہ، سلام قول من، قرآن مجید کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین، اے اللہ جن کا تو دوست ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ جو کفار پر سخت ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن مجید کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو اپنے نبی کے ماتھے پر تیوڑیاں آنا برداشت نہیں کرتا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ رب کعبہ کی قسم، تو کہاں کہاں سے صحابہ کو نکالے گا، تو کہاں کہاں سے صحابہ کو نکالے گا؟ خدا کی عنایت میں صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ، عمل کی اذان میں صحابہ، بیت رضوان میں صحابہ، نبوت کے پیار میں صحابہ، حزب اللہ جماعت میں صحابہ، رحماء کی آیات میں صحابہ، کرم اللہ کی صفات میں صحابہ، جنت کے مکان میں صحابہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔